ہم کہتے ہیں نا مولا مشکل کشا ہے، مشکلیں حل کرنے والے. ہمارے امام مشکل کشا ہے. امام مشکل کشا ہے اور امت میں مشکلیں ہی مشکلیں ہیں، مشکلیں ہی مشکلیں ہیں. مشکل کہاں ہے؟ بنیادی مشکل کہاں ہے کہ مشکل کشا کے ہوتے ہوئے مشکلات ہی مشکلات ہیں. تو مشکل کہاں ہے؟ مشکل یہی ہے کہ جو دینداری ہم نے دی ہے، جو سکھائی گئی ہمیں، بے ثمر بنا دیا گیا. پھلدار درخت کو بے پھل اور بے ثمر بنا کر پیش کیا گیا. مشکل کشا ساری مشکلات حل کر کے گئے ہیں. نہیں ہے کہ منتظر تھے کہ مشکلیں پیش آئیں، یہ لوگ میری طرف رجوع کریں اور پھر میں ان کو بتاؤں کہ تمہاری مشکل کا حل کیا ہے. مشکل کشا اس سے پہلے کہ مشکل کھڑی ہو مشکل کا حل بتا کے گئے ہیں، اور یہ بتا کے بھی گئے ہیں کہ یہ مشکل تمہیں پیش آئے گی، اس وجہ سے پیش آئے گی. مشکل کا حل بھی میں بتا کے جا رہا ہوں، یہاں سے مشکل کو حل کرنا. لیکن وہ مشکل کے حل کے نسخے غریب و متروک ہمارے گھروں میں پڑے ہوئے ہیں. نہج البلاغہ قرآن پھر پڑھ لیتے ہیں ثواب کے لیے. نہج البلاغہ کا ختم قرآن، ختم نہج البلاغہ بھی نہیں کراتے کسی مرحوم کے لیے، کیونکہ سمجھتے ہیں کہ اس پڑھنے میں بھی ثواب نہیں ہوتا. لیکن ہے عاشق مولا علی، ہے عاشق مولا علی کے. مولا علی کے علاوہ کسی کا نام نہیں لیتے. باب علم کے ماننے والے، لیکن علم سے کوئی سروکار نہیں. یہ عجیب معجزے ہیں یہ امت کے. ایک معجزہ خدا نے رسول اللہ کو دیا، ایک معجزہ امت نے دکھایا. خداوند تعالیٰ نے رسول اللہ کو جو معجزہ دیا، کتاب دی، امت نے معجزہ دکھایا. ہر چیز سے سروکار ہے کتاب کے علاوہ. جس امت کے رسول کا معجزہ کتاب ہے، وہ امت کتاب سے سب سے زیادہ. ہم دیکھیں شعراء نے شعر لکھے ہیں، بہت سارے شعراء نے. ہم شاعروں کی شاعری ان کے دیوان سے نہیں پڑھتے، قوالوں سے سنتے ہیں. اگر کسی قوال نے کوئی قوالی کر دی کسی شعر کی، وہ شعر ازبر ہو جاتا ہے. علامہ اقبال کے جن شعروں کی قوالی ہو گئی ہے، قوالی کرنا محاورہ ہے، کہتے ہیں کہ جو آج تیری قوالی ہوگی. علامہ اقبال کے جن شعروں کی قوالی ہو چکی ہے وہ ہمیں معلوم ہے، لیکن جن کی قوالی ابھی نہیں ہوئی ان کے بارے میں ہمیں آگاہی نہیں. عزیزان، جس طرح شاعروں کو علامہ اقبال کو قوال ملے، قرآن کو قاری ملے، اہل بیت کو ڈاکٹر ذاکر ملے. اہل بیت نے جو کچھ فرمایا وہ سننا ہمیں برداشت نہیں ہے، لیکن اہل بیت کے بارے میں اگر کسی اور نے کچھ کہا اسے بہت پسند کرتے ہیں. اگر میں اہل بیت کے بارے میں کچھ کہوں آپ کو پسند ہے، اگر میں علی کے بارے میں کچھ کہوں وہ سنتے ہیں توجہ سے، لیکن علی جو کچھ آپ کو کہہ رہے ہیں اس کی طرف توجہ. وہ زیادہ دلچسپ ہونا چاہیے ہمارے لیے. ہمیں کہنا چاہیے، قرآن کے قاریوں سے کہنا چاہیے کہ آپ فقط اللہ کا کلام سناؤ ہمیں، اور ہمیں ذاکرین اہل بیت سے کہنا چاہیے کہ آپ فقط ذکر اہل بیت سناؤ ہمیں. کون سا ذکر؟ وہ جو آپ کرتے ہو اہل بیت کے بارے میں، وہ نہ، جو اہل بیت نے ذکر کیا ہے وہ سناؤ. وہ ذکر جو خود اہل بیت نے کیا وہ سناؤ. امام ششم فرماتے ہیں کہ ہمارے ذکر کو، ہماری باتوں کو مثالیں نہ لگایا کرو، کیونکہ مثالوں کی محتاج وہ چیزیں ہوتی ہیں جو بے مزہ ہوتی ہیں. دیسی مرغی کو مسالہ نہ بھی لگاؤ لذیذ ہوتی ہے، لیکن فارمی مرغی کو جتنے مسالے لگاؤ ٹیسٹ بنتا ہے. جا کر مسالے لگاؤ تو ٹیسٹ بنتا ہے. عزیزان، جن لوگوں نے من گھڑت دین بنایا ہوا ہے، جن کے دین میں منطق نہیں ہے،
जिनके दीन में इल्म नहीं है उनके दीन को मिर्च मसाले लगा के पेश करो। लेकिन जिन्होंने दीन अल्लाह से लिया है, इल्म इलाही से लिया है, जिनके दीन में मंतिक ही मंतिक है, जिनके दीन में बुरहान ही बुरहान है, उनके दीन को मसाला लगाने की जरूरत नहीं। बगैर मसाले के पेश करो। जितना वो लजीज होगा इतनी कोई चीज लजीज नहीं। अगर आप हमारे लेटेस्ट वीडियोस के बारे में जानना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल